اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین امام سید سجاد علیہ السلام شریک حیات لائف پارٹنرز کا حقوق بیان کرتے ہوئے، حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کے سلسلے میں نکاح کے ذریعے جو حق تمہارے اوپر مسلم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اسے خدا نے تمہارے لیے باعث سکون و آرام، مونس و انیس اور نگہبان قرار دیا ہے۔ وہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے مرکز سکون ہے۔ اسی طرح تم دونوں پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ تم اپنے شریک حیات کے وجود پر خدا کا شکر ادا کرے اور یہ جان لے کہ یہ خدا کی نعمت ہے جو اس نے اسے عطا کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی نعمت کی قدر کرے۔ اب یہ جان لو کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے ایک نعمت خداوند عالم ہے، لہٰذا اس نعمت پر خدا کا شکر بھی ادا کریں اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے اس کی قدر بھی کریں، اور اس کے ساتھ نعمت ہے جو اس سے خدا، ضروری ہے کہ وہ خدا کی نعمت کی قدر کریں اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اگرچہ تمہاری اور اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، سخت مزاجی سے کام نہیں لیں۔ اگرچہ تمہاری شریک حیات پہ تمہارا حق زیادہ سخت ہے، تمہارا حق تمہاری زوجہ پر زیادہ ہے، اور جو تم پسند کرتے ہو، جو تم پسند نہیں کرتے ہو، اس میں اس پر تمہاری اطاعت زیادہ لازم ہے، بس اس میں گناہ نہ ہو۔ یہ بیوی پہ لازم ہے کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت اس کے لائک اینڈ ڈس لائک میں کرے، جو چیز بیوی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن وہ شوہر کی اطاعت اس میں کرے۔ شوہر کا حق یہاں پر زیادہ ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی کام خیر شریعت، خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے، اور ہر حال میں شوہر کی اطاعت جو ہے وہ بیوی پر لازم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، لیکن اس کا بھی، بیوی کا بھی یہ حق تم پر ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی و محبت سے پیش آؤ، اور وہ بھی اس لذت اندوزی کے لیے تمہارے لیے مرکز سکون ہے جس سے انکار نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائف پارٹنرز کو ایک دوسرے کے لیے جسمانی طور پر، روحانی طور پر مرکز سکون قرار دیا ہے، لہٰذا اس کا جو بھی جسمانی اور روحانی حق ہے اس کا وہ حق اسے ادا کیا جائے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ بجائے خود بہت بڑا حق ہے اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ، کہ وہ تمہاری اسیر ہے، یعنی وہ تمہاری ڈیپینڈنٹ ہے، اس نے ایٹ اے ٹائم آف میرج اپنے آپ کو فلی تمہارے حوالے کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، لہٰذا اس کے نان و نسخے، اس کے کھانے کپڑے کا اہتمام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے، اس کے اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال مہیا کرانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا حق ہے کہ تم اسے وہ چیزیں پرووائڈ کرو، اور اگر اس سے نادانی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اسے معاف کر دو، گزر کرو، معاف کرو۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے کہ شوہر کا حق زیادہ ہے، وہ بیوی کے مقابلے میں بیوی کو اس کی اطاعت، اور حالانکہ ایک الگ ڈیبیٹ، ایک بحث کا موضوع ہے کہ کیوں اسلام نے ان چیزوں کو رکھا ہے، جو چیز بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی ظالمانہ ہے کہ ہم ہر چیز میں شوہر کی اطاعت کریں، اس کی بات کو مانیں۔ بہت سے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن دس آل جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں رکھی گئی ہیں وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے رکھی گئی ہے۔ عورت کا اتنا عزت، وقار اور اس کا اتنا اہم مرتبہ اور منزلت تھی کہ اس کو رکھتے ہوئے شوہر کو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اور اس کی سیکیورٹی اور اس کی حفاظت کے لیے شوہر ذمہ دار ہے۔ اور بہت سے حکم اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جو حق شوہر کو دیا گیا ہے، لیکن وہیں پر شوہر کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے، اس کے ساتھ جھڑک کے بات نہ کرے، اس کے روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اور نہ صرف یہ کہ کہا بلکہ ائمہ معصومین نے سیرت میں کر کے بھی دکھایا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خود گھر کے کاموں میں بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی مدد کرتے تھے،
پانی بھر کے لانا، آٹا گوننا، بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خود شہزادی کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، جو ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ ہمیں انہوں نے کیا کچھ سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے وہ واقعہ بھی بہت اہم ہے جس میں ایک صحابی رسول جن پہ آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی اور ان کے جنازے میں شرکت کیا، اس طریقے سے کہ رسول اللہ جو ہے پنجے کے بل جا رہے تھے، قبر میں پہلے اترے، لیٹے، اور اس کے بعد جب ان کی قبر برابر ہوئی، کسی نے کہا خوش نصیب جنت مبارک ہو، تو رسول نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ان پہ فشار قبر ہو رہا ہے، قبر کی سختیاں ہو رہی ہے۔ کہا اتنے عظیم صحابی پر بھی اور قبر کی سختیاں، تو کہا ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق سخت تھا، ان کا مزاج سخت تھا۔ جب وہ گھر میں جاتے تھے تو بیوی اور بچے ان سے ڈر کے جاتے تھے، سہم جاتے تھے، خوف کھاتے تھے، اس لیے ان پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، یہ ہمارے لیے ایک ٹیچنگ ہے کہ ہم گھر کے باہر تو بہت مہذب، بہت اچھے اور ویل اینڈ ڈیسنٹ اینڈ سویلائز لگتے ہیں، گھر کے اندر بھی کیا ہم اتنے ہی ڈیسنٹ ہیں؟ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا ہم ویسے ہی سویلائزڈ ہیں؟ کیا ہم ویسے ہی ویل مینرڈ اینڈ ایجوکیٹڈ ہیں جیسے ہم باہر بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ جیسے گھر پہ ہم عورتوں کے ساتھ ہیں وہی ہم ریئل ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اسی طنز مزاجی سے بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہی ہمارا ریئل فیس ہے۔ شکریہ۔